السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يداك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيات الأخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی مت والوں شمع رسالت کے فرمان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم علیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب والدواء وعافیۃ الابدان والشفاء ونور الابصار والضیاء وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے مرتبہ پڑھ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد تنفرج به الكرب وتكتب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذکر سے متعلق پچھلے جمعہ ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں دو معجزے عطا فرمائے، جس میں سے ایک معجزے کا ذکر پچھلے جمعہ ہوا اور وہ معجزہ صوبان مبین کا تھا، یعنی کہ آپ کے دست مبارک میں جو عصا تھا، جب آپ اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک خوفناک اژدھا بن جایا کرتا تھا، اور جب آپ اس کو واپس اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تو وہ پھر سے وہی لاٹھی ہوتی جو آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتی۔ لہٰذا اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہم نے پچھلے جمعہ سماعت کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے معجزے کا ذکر فرما رہا ہے، وَاضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَاتًا أُخْرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ اپنے بازو سے خوب ملائیے اور یہ سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، اور یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اور ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ اس وقت فرعون کے پاس جائیے کہ اس نے سر اٹھایا ہے اور اس نے سرکشی کی ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی طرف تشریف لے جائیں۔ یعنی کہ اے کلیم اللہ، اس عصا کے بعد یعنی اس معجزہ عصا کے بعد، اس کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب دوسرا معجزہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دست یمین یعنی سیدھے ہاتھ کو اپنی یسار یعنی کہ بائیں بازو، بائیں طرف کے بازو یعنی بغل سے آپ جب اس کو ملاؤ گے، اس کے نیچے اس کو 3 تسبیح کی مقدار کے روایت کے مطابق اس کو وہاں رکھو گے
اور پھر اس کو باہر نکالو گے تو یہ بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ایذا رسانی کے ایسا چمکدار ہوگا کہ سورج کی مانند یہ چمکتا ہو۔ ید بیضا کا معنی ہوتا ہے روشن ہاتھ، چمکنے والا ہاتھ، چمکدار ہاتھ۔ ید بولتے ہیں ہاتھ کو، اور بیضا یعنی کہ روشن۔ تو لہٰذا رب نے فرمایا کہ یہ چمکدار شعاع والا ہوگا اور اس میں کوئی بیماری، کوئی مرض وغیرہ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ جو ہے تو برس کی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے، لہٰذا ایسا بھی نہ ہوگا، بلکہ اس کی جو سفیدی ہوں گی اور اس کی جو چمک ہوں گی وہ تیز شعاعوں جیسی ہوں گی، یعنی کہ سورج کی مانند ہوں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری نشانی ہے، اس کی قدرت ہے، اور اس کی طرف سے یہ ایک آپ کے لیے معجزہ ہے۔ یہ دونوں معجزے تو یہ ہے جو تم نے منکرین و کافرین کو دکھانے ہیں، لیکن ہم نے یہ معجزے اور وادی طور کا کلام اس لیے سنایا ہے تاکہ ہم اے موسیٰ کلیم اللہ تم کو اپنی وہ نشانیاں دکھائے جو بہت بڑی ہے اور جو بعد میں آپ کو معجزہ بنا کر کے دی جائیں گی، اور تم کو یہ معجزات قوت و طاقت اختیار میں دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس مردود مغرور مفسد فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ظالم اور سرکش ہو چکا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، ید بیضا یعنی کہ روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دوسرا معجزہ دیا۔ پہلا معجزہ ثعبان مبین کا تھا کہ اپنے آسے کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک خوفناک اژدہا بنتا، اور چونکہ اس کے اندر ایک احتمال یہ تھا کہ اس پر جادو کا الزام لگایا جا سکتا تھا، اور لگایا بھی گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام، آپ سنیں گے آگے قصے میں کہ آپ کا جب فرعونیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، جادوگروں کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا، تو اس وقت ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو ایک جادو ہے، سحر ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر اس کا اندیشہ پہلے ہی سے تھا کہ اس ثعبان مبین کو آپ جو آسے کو زمین پر ڈالتے وہ صاف بنتا، اس کو جادو کہا جا سکتا تھا اور کہا گیا۔ لہٰذا یہ جو دوسرا معجزہ دیا گیا ید بیضا کا، روشن ہاتھ کا، اس کے اوپر کسی قسم کے جادو اور سحر کا کوئی الزام نہیں لگ سکتا تھا، کیونکہ یہ جادو سے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ فرعون کے جادوگروں نے جادو سے اپنی رسیوں کو صاف بنا لیا تھا، لیکن ید بیضا وہ ہرگز بنا نہ سکے۔ ید بیضا بنانے کی طاقت ان میں سے کسی میں نہ تھی، لہٰذا آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے گریبان کے ذریعے سے اسے اپنی بائیں بغل میں لے جاتے اور 3 تسبیح سبحان اللہ کی مقدار وہاں پر رکھتے، اور جب اس کے بعد ہاتھ کو واپس باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، چمکتا، اس کی روشنی ہر طرف بکھیر جاتی، جس کو دیکھنے سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو، ان کی آنکھیں چندیا جاتی۔ لہٰذا مروی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے گندم بو تھا، یعنی آپ گندمی رنگ والے تھے، اور جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا، جس سے آنکھیں چندیا جاتی اور روشنی 4 سو پھیل جاتی، اور جب اسے آپ واپس لوٹاتے یہ پہلے کی طرح بغیر روشن ہاتھ ہو جایا کرتا۔ لہذا جب آپ کا ہاتھ روشن ہوتا تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، نہ اس میں کوئی جلن ہوتی تھی، نہ ہی اس میں کوئی درد ہوتا تھا، نہ ہی وہ برف یعنی کوڑ کی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو گیا، یا بدن جیسے کہ کوڑ میں سفید ہو جاتا ہے ویسے بھی وہ معاملہ نہیں تھا، نہ ہی آپ کو اس میں کوئی تکلیف اور دقت اور دشواری ہوتی۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی دائیں طرف کی بغل میں لے جاتے اور جب واپس نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اور واپس جب اس کو پھیر لیتے تو پھر اس کی جو ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ پہلے جیسے اعتدال پر آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا آیات الاخری، یہ دوسری نشانی، پہلا جو معجزہ تھا وہ ثعبان مبین کا، اور اب یہ دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تو ید بیضا یہ روشن ہاتھ کا ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اللہ نے فرمایا تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ اے موسیٰ کی تو 2 معجزے ہیں، ابھی تو اپنے آپ کو 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک ثعبان مبین اور ید بیضا کا، بھی آگے اور بھی نشانیاں آنے والی،
ابھی آگے ہم تم کو اور بھی معجزات عطا کرنے والے ہیں، فی الحال آپ ان 2 معجزوں کو لے کر کے جائے، اس کے بعد جب فرعون نہیں مانے گا تو پھر ہم آپ کو اور مزید معجزے عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یکے دیگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور معجزے عطا فرمائے، لہٰذا 7 معجزے آپ کو اور عطا ہوئے، اور یہ 2 معجزے ملا کر کل 9 معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وہ 9 معجزے یہ تھے کہ سب سے پہلا ثوبان مبین یعنی عصا کا اسدہ بن جانا، دوسرا ید بیضا یعنی کہ ہاتھ کا روشن ہونا، تیسرا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں کی سرزمین سرسبز و شاداب ہوگی، ہری بھری ہوگی، اور اس کے بعد چوتھا یہ کہ کافروں کے لیے قحط و عذاب، اور 5واں طوفان، 6واں ٹڈی، اور 7واں جوئے، 8واں میلک، اور 9واں خون۔ یہ سب آگے آئیں گے معجزات کہ جب فرعون نے یہ سب نہیں مانا اور اپنی سرکشی میں اور بڑھتا رہا، تب یکے بعد دیگر یہ معاملات کیسے آئے، اور پھر جب بنی اسرائیل نافرمان ہوئے اور بنی اسرائیل نے پر بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی آزمائش اس طریقے سے نازل فرمائی، آج امتحانات کیسے لیے، تو اس وقت ان معجزات کا ذکر انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، اللہ نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرىٰ کہ ہم تمہیں آگے اور بھی معجزات عطا فرمائیں گے، اپنی اور بھی آپ کو ہم عظیم نشانیاں دکھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو جب حکم نبوت دے کر کے، نبی تو آپ پیدائشی تھے، حکم نبوت دے کر کے، نبوت کے اعلان کا حکم دے کر کے جب فرعون کی طرف بھیجنا چاہا تو آپ کو 2 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات سمجھے کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر ذرہ اس کے زیر قدرت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی کی کرنے کی یا جو ہے محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف کن فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار، ایک دستور ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ عالم خلق کو واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے سے آگے بڑھاتا ہے، جبکہ عالم امر کو لفظ کن سے اس نے جو ہے تو پیدا فرمایا۔ اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا۔ لہٰذا یہاں پر یہ دیکھیں کہ مشیت یزدانی اس وقت ایک مسافر کا انتخاب کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور جس کا بہت بڑا لشکر تھا اور جس کی حکمرانی پوری زمین پر پھیلی ہوئی تھی، تو ایک ایسے بادشاہ کے مقابلے میں کسی اور بڑے بادشاہ کو لایا جاتا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا، جس کے پاس اس سے بھی زیادہ غلبہ ہوتا، جس کے پاس فرعون سے بڑی فوج ہوتی، جس کے پاس فرعون سے بڑھ کر کے اسلحہ ہوتا، جس کے پاس فرعون سے بڑھ کر کے کئی شمار اس کی دولتیں ہوا کرتی، اس کا وقار، اس کا رعب، اس کا دبدبہ ہوتا۔ لیکن مشیت ربانی دیکھ، رب تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کو دیکھے کہ فرعون کو سمجھانے کے لیے، فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے بادشاہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے مسافر کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو عرصے دراز سے خود اپنے وطن سے جلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے وطن سے بے وطن تھے، اب جب آپ واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے ہیں تو رب کائنات نے کوہ طور پر روک کر کے آپ کو فرعون کی طرف جانے کے لیے جب منتخب کیا تو آپ کو اعلان نبوت کا حکم بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی 2 معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی قدرت، وہ چاہے تو پھر جب وقت پڑے تو ایک چیونٹی بھی ایک ہاتھی پر بھاری پڑے،
وہ چاہے تو ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو بھی ہلاک فرماتا ہے. تو یہ اس کی قدرت ہے کہ ایک مسافر کا انتخاب کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. کسی بادشاہ کا انتخاب نہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دے کر کے فرعون کی طرف جو ہے تو روانہ فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ رب تعالیٰ جب کسی چیز کی طرف ایک ہلکی توجہ فرما دے, صرف ایک نظر اللہ تعالیٰ ڈال دے تو اس کی حقیقت کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو رب کی ایک ہی توجہ پڑی اور وہ عصا عصا بن گئی. رب نے فرمایا موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے دائیں یسار اپنی جو تو دائیں بغل میں جو تو ڈالو اور اس کو واپس نکالو. تو رب کی ایک توجہ سے آپ کا ہاتھ سورج کی مانند روشن ہو گیا. تو رب تعالیٰ کی ایک نظر سے چیزوں کی حقیقتیں بدل جاتی ہے. تو پھر کیا مشکل ہے کہ اگر ہم رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کریں, رب تعالیٰ کی طرف ہم راغب ہو, اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور رب تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرے. اور جب وہ رب کریم صرف ایک نظر اگر ہمارے قلب کے اوپر ڈال دے تو اس قلب کی حقیقت کو وہ بدل دے. یہ جسم, یہ قلب, یہ دل جو گناہوں میں مبتلا ہے, اگر رب کی ایک نظر رحمت کی پڑ گئی تو پھر یہ گناہوں سے نکل کر کے پاکیزگی کے ماحول میں آ جائے گا. گناہ جھڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے اور یہ دل معرفت الہی سے روشن ہو جائے گا. تو یہ رب کی قدرت ہے, وہ ایک توجہ میں چیزوں کی حقیقتوں کو تبدیل فرما دیتا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تم کو آگے اور بھی معجزات عطا کریں گے, آیات کبریٰ اور بھی دکھائیں گے, اپنی نشانیاں اور بھی ہم تم کو آگے دکھائیں گے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہاں پر ایک بات سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 معجزے عطا فرمائے تو وہ سب کے سب زمین پر ہی. آپ کی جو آیات کبریٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ, کہ ہم تم کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں. ہم تم کو جو معجزے دکھائیں گے تو وہ جو 9 معجزے جس کا ذکر میں نے کیا وہ سب کے سب زمین سے متعلق, وہ سب کے سب اس کائنات سے صرف اسی زمین سے متعلق ہے. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ نے جو فرمایا اور حضور کو جو معجزے اللہ نے عطا فرمائے وہ صرف اس زمین سے نہیں بلکہ ساری کائنات سے جو ہے تو منسلک. آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا جب اللہ نے ذکر فرمایا اور جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ نے اسی آیت کا ذکر فرمایا, جب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی آیات کبریٰ صرف اس زمین سے نہیں بلکہ وہ ارض کے ساتھ ساتھ سماوات سے بھی متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صرف آیات کبریٰ زمین ہی کی نہیں دکھائی بلکہ آسمانوں کی بھی دکھائی, اور آسمانوں سے پرے لامقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی آیات کبریٰ دکھائی. موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزات ملے وہ سب کے سب زمین پر تھے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات پہ اختیار کا فرمایا. اللہ کریم نے حضور نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات کبریٰ دکھائی شب معراج, حضور کو جو معجزات دیے گئے اور جو آیات کبریٰ دکھائی گئی وہ صرف زمین پر ہی نہیں تھی بلکہ میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ معراج کے 3 حصے ہیں. کہ پہلا حصہ اس زمین کا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہے. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو پوری زمین کی سیر کرا, اور پھر اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کا اگلا سفر شروع ہوا تو وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے. اس درمیان میں تمام کائنات کی سیر اللہ نے مصطفیٰ کو کرا, اور جتنی آیات کبریٰ تھی وہ سب اللہ نے دکھائی. زمین میں جو کچھ ہے, آسمانوں میں جو کچھ ہے, پورے برہمان میں, پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے مصطفیٰ کو سب کچھ دکھا. اور جب معراج کا 3را مرحلہ آیا, جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جتنے سلام وہیں رک گئے, اس کے بعد سرکار تنہا چلے اور مقام دنا میں پہنچے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کہ جب وہ اس کے اتنے قریب پہنچ
پہنچ گئے کہ اس خدا اور محبوب کے درمیان ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر کے فرمایا کہ اس وقت حضور نے اپنے رب کو دیکھا، انتہا جنت الماوا، اور دوسری مرتبہ انہیں جنت الماوا کے پاس دیکھا۔ اب اسی سورہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں آگے چل کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم تم کو عظیم نشانیاں دکھائیں گے، اور وہ سب کی سب نشانیاں اسی زمین سے متعلق ہے۔ لیکن حضور کو اللہ نے شب معراج جو کچھ دکھایا وہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی جو کچھ ہے وہ سب دکھایا، اور پھر لا مقام بلا کر سب سے بڑی نشانی جو خود خدا کی ذات ہے، جو عالم الغیب ہے، جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، جو ایک ہے، جو قل هو اللہ احد ہے، جو ایک ایسا خزانہ ہے کہ خود فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ ہوں، جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ایک سب سے بڑا مخفی خزانہ ہے، سب سے بڑی چھپی ہوئی ایک آیت ہے جو اس کو حضور نے شب معراج میں دیکھا۔ تو شب معراج حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات ہے وہ اسی زمین سے متعلق ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات جو ہے وہ صرف زمین ہی نہیں، آسمان ہی نہیں، بلکہ لا بقا تک ہے کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو اللہ نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا کہ آپ جب اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈال کر کے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، وہ چمکنے لگتا۔ یہ معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، ید بیضا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی قدرت عطا فرمائی۔ ید میں نے کہا کہ بولتے ہاتھ، بیضا یعنی کہ روشن، روشن ہاتھ۔ اس کی ایک تعبیر مفسرین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اس سے مراد سخاوت بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے سخی تھے کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے سخی تھے کہ آپ کو جو ہے تو اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا تھا۔ تو لہٰذا ایک تعبیر ہاتھ کی اس طرف بھی کی جاتی کہ روشن ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ انسان کثرت سے صدقہ کرے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے ہاتھوں کو صدقے کے سبب سے روشن فرما دے۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ نے آپ کو کیسا معجزہ عطا فرمایا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے عظیم معجزات عطا فرمائے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ حضور کے ہاتھوں کو اللہ نے کیسی قدرت عطا فرمائی اور کیسی طاقت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، یہ اسی زمین پر ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو وہ قدرت ہے کہ مصطفیٰ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آتا ہے، مصطفیٰ اسی ہاتھ کا اشارہ کرے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، مصطفیٰ اسی ہاتھ سے درخت کو اشارہ کرے تو وہ درخت چل کر آ کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، مصطفیٰ اسی ہاتھ کو آگے بڑھا دے تو جنت میں سے جس پھل کو چاہے توڑ کر کے لے آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کا ہاتھ کو ایسا روشن تھا کہ آپ اپنے دستے مبارک کو جس پر رکھ دیتے وہ روشن ہو جاتا۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، صحابہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی کہ یا رسول اللہ سلام پیاس لگی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، غیب دار نبی نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، ایک آدمی ہے حبشی ہے، بڑا کالا کلوٹا ہے، اس کو جو ہے تو وہ اپنے مشیزے کو بھر کر کے پانی لے کر کے اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے، اسے پکڑ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیر کی، جب اس پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو جیسا سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ ایک جو ہے تو حبشی
غلام تھا، بڑا ہی کالا تھا، اور وہ جو ہے تو اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھا، اور اس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا جسے لے کر وہ تیزی سے اپنے مالک کی طرف جا رہا تھا۔ صحابہ نے اسے پکڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے مشکیزے کا منہ کھول دے، تیرا پانی ہرگز کم نہ ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنے مشکیزے کو کھول دیا، صحابہ نے پانی پیا، پانی سب نے پیٹ بھر کر کے پیا، اپنے مشکیزے بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلا لیا، لیکن اس کے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا پیار آیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پر رکھا، اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکنے لگا، اس کا پورا کالا جسم سفید ہو گیا، گورا ہو گیا، بغیر کسی مرض۔ ایسا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے تو روشن کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی جو ہے تو نورانیت عطا فرما دی۔ اس کے بعد جب وہ غلام اپنا مشکیزہ لے کر کے اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اس کا آقا دور سے دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ یہ کون شخص چلا رہا ہے؟ میرا جو غلام تھا وہ تو حبشی تھا، بڑا ہی کالا تھا، اور یہ کون ہے؟ شاید یہ کوئی اور ہے جس نے میرے غلام کو قتل کر دیا اور اس سے میری اونٹنی بھی چھین لی ہے اور میرا مشکیزہ بھی اس کے پاس ہے۔ جب وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا، ابھی خود اسے اس کی خبر نہیں تھی، اپنے آپ کی اسے خود خبر نہیں تھی، لیکن جب اس نے آقا کے پاس پہنچا اور آقا نے اسے ماننے سے انکار کر دیا کہ تم میرا غلام نہیں ہے، کہنے لگا میں تمہارا ہی غلام ہوں، ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میرا غلام تو بڑا کالا تھا، تو بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے تم نے میرے غلام کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا نہیں، میں ہی تمہارا غلام ہوں، یقین آئے تو اپنے گھر کے بارے میں مجھ سے جو چاہے وہ پوچھ لو، میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گا۔ اس نے چند باتیں پوچھی، اس نے بتا دیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بڑا کالا تھا، اب اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور جب مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر رکھا تو اللہ نے میرے چہرے کو روشن کر دیا۔ جب اس کے مالک نے دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ ایسی طاقت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ وہ مبارک ہاتھ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے وہ ہاتھ کیسا روشن ہوگا، اس ہاتھ کی قدرتیں کیا ہے، اس ہاتھ کی طاقت کیا ہے۔ تبھی بات فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کہ ایسا مبارک وہ سرکار اسلام کا ہاتھ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا، فی الحال اس شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو غرض کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دست مبارک ہے وہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے جس کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ اب جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو بھی ید بیضا بنایا۔ جب مولا علی نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا تو اللہ نے وہ برکت مولا علی کو عطا فرما دی، اور مولا علی کے ہاتھوں میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اسی ہاتھ سے در خیبر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر دی۔ تو یہ وہ مبارک دست ہے کہ جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو روشن کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ ید بیضا بنا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت، قدرت و قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جب ایک ولی کی ہاتھ کسی واسطے اور وسیلے سے، اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو مولا کریم ان ہاتھوں کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی اور آپ کے ہاتھ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، سمندر میں کشتی ڈوب رہی ہے، وہیں سے امیدوں نے پکارا اور آپ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا، کشتی کو سہارا دیا۔ یہ ہوتا ہے ید بیضا، یہ ہے روشن ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کے ہاتھوں کو وہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ ایک ولی کامل جب راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ہاتھی مرا ہوا پڑا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہاتھی کا مر چکا ہے۔ آپ نے اس کا اپنا ہاتھ اس کی سونڈ پر رکھا، کہا اس کی سونڈ تو برابر ہے، اس کے کانوں پر رکھا، اس کے پیروں پر رکھا، اس کے ہاتھ، اس کے جو پیٹ پر رکھا، دم پر رکھا، کہا اس کا سارا جسم تو سلامت ہے، یہ مرا کیسے؟ بس اتنا فرمانا تھا کہ ہاتھی زندہ ہو۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں ہیں کہ آپ جب
مرغ کو تناول فرماتے تو اس کے بعد اس کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ فرماتے وہ زندہ ہو کر باندھ دیتے. تو بے شمار کرامتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو پر جو ہے تو ید بیضا ایسا عطا فرماتا ہے کہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے واسطے اور وسیلے سے ہوتا ہوا حضور کے ہاتھوں میں پہنچا تو اللہ نے غریب نواز کے ہاتھوں کو طاقت عطا فرما دی. غریب نواز کے ہاتھوں کو اللہ نے ید بیضا بنا دیا کہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو انہی ہاتھوں پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان. یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت تو یوں ہے ہوتی ہے کہ خرق عادت یعنی کہ نہ ہونے والی چیز کو کر دکھانا, ناممکن کو ممکن کر دکھانا. لیکن سب سے بڑی کرامت اولیاء اللہ کی تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کافر کو مسلمان بنا دینا, کسی کفر والے دل کو ایمان کی روشنی عطا کر دینا, کسی گناہگار قلب پر نظر ڈالنا اور اسے جو ہے تو معرفت الہی کا عطا فرما دینا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ید بیضا بناتا ہے. اس وقت فی الوقت ایک ذات ہے جس کو آج ہم جیلانی میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ نے یہ قدرت ان کے ہاتھوں پر بھی عطا فرمائی ہے. ان کے ہاتھوں کو بھی اللہ نے ید بیضا کا صدقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے مادے کی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ہزاروں کفار و مشرکین آپ کے دستے حق پرست پر توبہ کر کر اسلام میں داخل ہو چکے. کتنے وہابی دیوبندی جو ہے توبہ کر کر اہل سنت والجماعت میں داخل ہو چکے ہیں. کتنے گناہگاروں کی زندگیاں سنور چکی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو ید بیضا بنا کر کے ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا, ہمارے درمیان میں بھیجا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جس پر چاہتا فرماتا ہے. ان کے ہاتھوں کو اللہ ولیوں کو وہ شان عطا فرماتا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی حقیقت, ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو معجزہ دیتا ہے اور کسی ولی کو کرامت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ مکمل ان کے اختیار میں دے دیتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے, جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے. یوں نہیں ہوتا کہ ہر بار انہیں خدا سے اجازت دینی پڑے, بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل اختیار. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ہمیں عطا فرمائی, جیسے دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. ہم جب چاہے اپنی آنکھ کو بند کریں, جب چاہے کھولیں, جب چاہے دیکھیں, جب چاہے نہ دیکھیں, جب چاہے سنیں, جب چاہے نہ سنیں, جب چاہے بولیں, جب چاہے نہ بولیں. ہمیں اگر چلنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کوئی بھی کام کرنے کی جو طاقت اور قوت اللہ نے ہمارے بدن میں رکھی ہے تو ہم جب چاہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں, جب نہیں چاہتے استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اللہ جب نبی اور ولیوں کو معجزہ یا کرامت عطا فرماتا ہے تو مکمل اختیار دے دیتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس کا ظہور فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کا ظہور نہیں فرماتے. لیکن وہابیوں کا یہ عقیدہ جسے انہوں نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں. نبی معاذ اللہ ہماری طرح کے عام بشر ہوتے ہیں, انہیں کوئی اختیار نہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں پر جو ہے تو کرم فرماتا ہے. بہرحال اللہ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا کہ فرعون جو ہے تو سرکش ہو چکا ہے, باغی ہو چکا ہے, اور اسے چاہیے کہ وہ ہمارے آگے جھک جائے, لیکن وہ تو اکڑ گیا اور عبودیت کے اقرار کی بجائے وہ ربوبیت کا مدعی بن بیٹھا. وہ بندہ بننے کی بجائے خود خدا بن بیٹھا. لہٰذا آپ اس کی طرف تشریف لے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ جا کر کے اس کو سمجھائے. لہٰذا یہ معجزے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف روانہ فرمایا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مسافر کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ میں نے یہ کام کر لیا, نہیں, بلکہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہم سے دین کا کام لے لیا. آج جو وقت کا فرعون سرکش ہو چکا ہے اور ہند کے تخت پر بیٹھ کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں,
اور ظلم و ستم کی جو داستان وہ رقم کرنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے حضور جھکنے والے ہو جائیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ رب تعالیٰ اس نے ہمیں کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی رحمت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ وقت کا فرعون، یہ نمرود، یہ سرکش ہو چکا ہے تو مسلمانوں کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ مشیت یزدانی اگر خاموش ہے، رب چاہے تو وہ اسے پل بھر میں ختم فرما دے، اس کی تختوں کو الٹ دے، لیکن رب کا طریقہ کار ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ وہ اپنے دین کا کام اپنے بندوں سے لیتا ہے، وہ جب چاہے کرے۔ وہ جیسے جب کعبے کو بچانے کا وقت آیا تو اس نے ایک ابابیل کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے تو شکست دی، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن مسلمانوں یہ ہمارا نصیب ہوگا کہ رب تعالیٰ ہم سے یہ کام لے۔ تو اس وقت اگر مشیت ربانی خاموش ہے، مشیت یزدانی اگر خاموش ہے کہ آج اگر مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی عزت و عظمت پر حملے ہو رہے ہیں، تو رب چاہے تو وہ انتقام لے لے، وہ منتقم حقیقی ہے، لیکن وہ انتظار فرما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے اس معاملے میں کب اٹھ کر کے کھڑے ہو۔ یہ آزمائش مسلمانوں کی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل دے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، شریعت مصطفی کا آسا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس آسے کو مضبوطی سے تھام لو، تم کہیں پر بھی ذلیل و رسوا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کامل کا، یقین محکم کا ید بیضا مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ تم اپنے یقین کو خدا کی ذات پر اتنا مضبوط رکھو کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پورا فرماتا ہے۔ اپنی بے سر و سامانی کو نہ دیکھو، اپنی کمزور قوتوں کو نہ دیکھو، بلکہ اپنا سارا اعتماد، اپنا یقین کامل، یقین محکم، یہ تمہارا ید بیضا ہے، یہ تمہارا روشن یقین تمہیں اس منزل پر لا کر کھڑا کر دے گا کہ تم دیکھو گے کہ جیسے بدر کے میدان میں صحابہ کرام جو تو 313 کی تعداد میں تھے، بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہ تھا، لیکن سارا بھروسہ اللہ و رسول پر تھا، تو اللہ نے 1000 پر ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے یقین محکم، یہ ہے یقین محکم کا ید بیضا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ عمل پیہم کی تلوار اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بار بار عمل کرتے رہو، اس کے حضور سر جھکاتے رہو، نیک اعمال سے پیچھے مت ہٹو۔ جس طریقے سے کوئی مجاہد جب میدان کارزار میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور بار بار وہ وار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ اسے فتح عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے تم عمل کے میدان میں اتر جاؤ اور بار بار عمل پیہم کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جب مولا کریم تمہارے عمل سے خوش ہو کر کے تمہیں دشمن پر فتح عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد محبت فاتح عالم کی جو ڈھال ہے اسے مضبوطی سے تھام، کیونکہ محبت یہ وہ ڈھال ہے کہ جو بڑے سے بڑے دشمن کے وار کو بھی جو ہے تو خالی کر دے۔ کتنا ہی بڑا دشمن آپ محبت سے پیش آئی، محبت ایک ایسی ڈھال ہے کہ ہر معاملے میں یہ آپ کی جو حفاظت کرے۔ تو محبت فاتح عالم ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کا جو ہے تو استعمال کرو، دعا کو اپنا ہتھیار بناؤ اور اخلاق حسنہ کے تیر و تبر سے کام لو، نیک نیتی اور عشق و اخلاص کے ساز و سامان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی غیبی مدد
اور انبیاء و اولیاء کی پشت پناہی ہمارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہمیشہ مومنین کی مدد فرماتا ہے، ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو اپنے رب کے حضور جھکنے والے ہو جائیں۔ ان اعمال پر، ان چیزوں پر ہم اگر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دیر نہیں ہے کہ وہ رب اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے جو ہے تو وقت کے فرعون کو جو ہے تو پھر اسے زیر فرما دے۔ یاد رہے، قربانیاں دیے بغیر انقلاب نہیں آتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کوئی قدرت دکھا دے، کوئی ولی اپنی کرامت دکھا دے تو وہ کام ہو جائے گا، تو یاد رکھیں اس بھروسے پر نہ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اولیاء کرام کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ اولیاء اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اگر کسی کرامت کو دکھانا چاہے تو وہ رب تعالیٰ کی مرضی سے ہی اس کرامت کا ظہور فرماتے ہیں، اور جب رب تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ اولیاء بھی اپنی کرامتوں کو روک لیتے ہیں۔ پچھلے ادوار کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات اولیاء اللہ کی کرامتوں کے ملتے ہیں کہ جب دشمن فوج نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ والوں نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن آج اگر کبھی یہ اللہ والے خاموش ہے، اگر یہ بھی کسی کرامت کا ظہور نہیں فرما رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی بھی اپنی قدرت کو روکے ہوئے ہیں، تو سمجھو مسلمانوں آزمائش ہماری، امتحان ہمارا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے عشق و اخلاص اور ہمارے دعوی ایمانی کو پرکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ انقلاب بغیر قربانیوں کے نہیں آتا۔ جب تک انسان ایک خدا میں قربانی پیش نہ کرے اسے کوئی مقام و منصب اللہ عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی۔ جب تک یہ خون نہیں بہے گا تب تک قربانی نہیں آئے گی۔ ہمیں اسلام یہی فلسفہ سکھاتا ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے وہ جو ہے تو آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اور محرم شریف کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ دونوں مہینے ہمیں قربانیوں کا درس دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ امام حسین کی قربانی یاد دلاتا ہے، اور جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا ہمیں قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جو ہمیں بار بار پورے سال کے لیے یہ یادداشت کرایا جاتا ہے کہ تمہارے اسلام کا، تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا، اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ بغیر قربانی دیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی منصب بھی نہیں عطا فرمائے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ اگر حالات بھی آئے، جیسے کہ بہت سی جگہ سننے میں بھی آتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا وہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہوا یہاں بھی ہو جائے گا۔ ارے جان تو ایک دن جانی ہے، تو پھر اگر یہ مصطفیٰ پر چلی جائے، یہ خدا کی راہ میں چلی جائے، اس کے دین کی خاطر چلی جائے، تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بتانا۔ تو اس جان کو بچا کر کرنا کیا ہے؟ اسے تو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرو، پھر اس کا عروج دیکھو۔ تو لہٰذا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن مرے ہوئے کو جھنجھوڑنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ سوئے ہوئے انسان کو اگر جگایا جائے، اسے ہلکا بھی جو ہے تو تھوڑا بہت دھکا دیا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو مر چکا ہے اسے کتنا ہی جھنجھوڑا جائے وہ اٹھ کر بیٹھنے والا نہیں، وہ آنکھیں کھولنے والا نہیں۔ جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر کے جاگ جاتے ہیں، لیکن جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں وہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان کی غیرت ایمانی کو جوش نہیں آتا۔ آج حالات کیا سے کیا ہو چکے ہیں اور آگے نہ جانے کیا سے کیا ہوگا، لیکن اگر اب بھی مسلمان نہ جاگے تو وہ سمجھ لے کہ وہ مر کے ضمیر مردہ، اور جو ایمان آج تمہیں کھینچ کر کے مسجد تک نہیں لا سکتا، اسلام کی خاطر مقتل تک نہیں لا سکتا، یہ ایمان تمہیں جنت تک کیسے لے جائے؟ کس گمان میں بیٹھے ہو، کس انتظار میں بیٹھے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہو گیا؟ رب تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ کیا مسلمان اس گمان میں ہیں؟
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ ہوگا، ضرور ہم انہیں آزمائیں۔ تو جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی دینا ہوگا، اور رب تعالیٰ امتحان لیتا بھی۔ اب غور کریں کہ جس کا عمل، جس کا ایمان اس کو مسجد تک نہ لا سکے، وہ اپنے اس ایمان کی بنیاد پر جنت تک کیسے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ بہرحال اپنے ضمیر کو بیدار کریں اور دین و سنیت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے اور پچھلے جمعہ 3 مسئلے تکبیر تحریمہ سے متعلق بیان کیے، آج پھر 3 مسئلے تکبیر تحریمہ سے متعلق سماعت کریں۔ تکبیر کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے، یعنی کہ اپنے جو دونوں ہاتھ ہے اس کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے، اور جس نے کانوں تک نہیں اٹھایا وہ خلاف سنت ہے۔ حالانکہ روایت میں دونوں، یہ جو مسئلہ ہے یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں، جس میں وہ رفع دین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا امام اعظم کا مسلک بہتر ہے، کیونکہ آپ نے اس مسلک کو اختیار فرمایا، ان احادیث سے آپ نے جو ہے تو اپنے مسائل کا استنباط کیا ہے جو اخیر زمانے، جسے سرکار اسلام جب دین مکمل ہو گیا، چونکہ شروع دین میں احکام تبدیل ہوتے رہے، اور جب دین مکمل ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا۔ امام اعظم نے اسی پر اپنی فقہ کی بنیاد کو رکھا، تو لہٰذا سرکار السلام کا جو معمول تھا آخر میں وہ یہی تھا کہ آقا علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے اور اس کے لیے جب ہاتھ کو تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھاتے تو کانوں تک اٹھایا جاتا، تو یہاں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی نے کانوں تک نہ اٹھایا تو خلاف سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بالکل کشادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ یعنی کہ ہاتھوں کو بالکل اپنی حالت پر چھوڑ کر کے اٹھائے، بالکل ایسا ملا بھی نہ دے اور اس طریقے سے پھیلا بھی نہ دے، ٹائٹ کر کے اپنے ہاتھوں پر اعتدال پر رکھے، لیکن بالکل قبلہ رو رکھے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ۔ ہاتھوں کا جو ہے ہتھیلیوں کا یہ قبلہ کی رخ ہونا، کعبے کی سمتوں میں ہونا جو ہے تو یہ سنت ہے۔ جیسے کہ اگلا مسئلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کا قبلہ رو ہونا سنت ہے، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور بالکل اس کو کعبے کی سمت میں رکھے اور نماز کو مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ اور سنتوں، واجبات اور فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔